بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ستمبر 7 اور ہفتے کی شام ہے۔ 4 خبروں میں ہم آج بات چیت کریں گے، اور 4 خبروں میں سے 2 خبریں ایسی ہیں جن کے متن کے تناظر میں یہ بڑے آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر جنرل ضیاء الحق اور جنرل حمید گل کی روح نہ صرف زندہ ہو گئی ہے بلکہ وہ بڑی بھرپور طریقے سے متحرک بھی ہوئی ہے، لیکن اس بار اس ضیاء الحق اور حمید گل کی روح کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور ان کا وہ جو منفی پروپیگنڈا یا زہریلا پروپیگنڈا یا جو غیر اخلاقی پروپیگنڈا ہے وہ کسی طور کے اوپر کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی کچھ آپ سے تفصیلات جو ہے کہ ہم شیئر کریں گے، اور اس میں 2 خبریں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق جو اسلام آباد میں 8 ستمبر کو ہو رہا ہے، اور ایک خبر جو ہے کہ عمران خان کے نیب کے جو 2 کیسز تھے ان کی آج ڈالا جیل کے اندر سماعت ہوئی، اور اس میں جو ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر کیا ہو سکتا ہے یہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ عمران خان کے کیسز کو اگر ہم دیکھ لیں تو 2 کیسز القادر ٹرسٹ کیس کا ہے اور دوسرا توشہ خانہ 2 کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آج سماعت ہوئی، اور اس میں جو وکیل تھے عمران خان کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو نیب کی ترامیم کی گئی تھیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف تھا، بانی چیئرمین عمران خان کا بھی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب یہ نیب ترامیم بحال ہو گئی ہیں تو پھر جو کیبنٹ کا فیصلہ ہے وہ نیب کے کیسز کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، اور نیب کے وہ کیسز نہیں بن سکتے، کیونکہ نیب قانون کے تحت جو فیصلے ہوں گے ایکنک کے ہوں گے، ای سی سی کے ہوں گے، یا کیبنٹ کے ہوں گے، یا سی ڈی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی پلاننگ کمیشن کا حصہ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی اپروول کرتا ہے، جو یہ چیزیں ان کمیٹیز کے اندر جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کے اوپر جو ہے مقدمات نہیں بنائے جا سکتے، یہ جو ہے کہ قانون ہے۔ تو اس لیے اب کیونکہ وہ قانون بحال ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اس لیے جو ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی سارا کا سارا جو ہے کہ وفاقی کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں کیونکہ اس کی منظوری دی گئی تھی تو اس لیے یہ کیس اب نہیں بنتا، بلکہ اس میں اب عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت بنتی ہے، تو اس کو بری کر دیا جائے۔ تو انٹرسٹنگلی نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ دیکھنا ہوگا جی کہ یہ اس عدالت کا یہ دائرہ کار بھی ہے یا نہیں ہے کہ یہ کیس سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ تو اب جو ہے کہ وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر آنے کی بجائے یا کیس کے میرٹ کے اوپر آنے کی بجائے نیب نے جو ہے کہ ایک یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ نیب یا احتساب عدالت کی دائرہ کار میں ہی نہیں آتا یہ کیس، اور انٹرسٹنگلی کہ ایسا کیس جو احتساب عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو اسی احتساب عدالت کے اندر ہی پچھلے کئی مہینوں سے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ 35 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، 34 کے اوپر جرا مکمل ہو چکی ہے، اور 35ویں کے اوپر جرا ہو رہی ہے، جس کے بعد جو ہے کہ وہ دفعہ 342 کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس حتمی سٹیج کے اوپر پہنچ چکا، اور اب نیب کے پروسیکیوٹر کو یہ خیال ہے کہ اس کا دائرہ کار نہیں بنتا کیونکہ اب قانون کے اندر ترمیم ہو گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے عدالت نے وقفہ بھی لیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جی کہ اس کے اوپر ہم نوٹسز کر دیے فری کین کو بریت کے حوالے سے، اور کہا جی کہ 10 ستمبر کو اس کے اوپر جو ہے کہ فری کین اپنے دلائل دیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 10 ستمبر کو اگر دلائل ہوتے ہیں تو یہ 10 ستمبر کو ہی یا 11 ستمبر کو زیادہ سے زیادہ ایک کا دن کے اندر جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، اور عمران خان تو اس کیس کے اندر بری ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا توشخانہ کیس جو ہے ایگزیکٹلی سملرلی یہی موقف جو ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کا اس کیس میں بھی ہوگا، اور نیب کا بھی ممکنہ طور کے اوپر یہی موقف ہوگا، لیکن اس میں جو ہے کہ آج جو ایک آرڈر ہوا وہ یہ ہوا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی انہی جج صاحب کی عدالت کے اندر تھا، تو اب جو ہے کہ یہ کورٹ نمبر 2 جو احتساب عدالت کی ہے اس کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ محمد علی بڑائی صاحب جو ہے کہ وہ کب اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ اس سارے کیس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد جو ہے کہ وہ ایک تاریخ رکھیں گے، اس تاریخ کے اوپر جو ہے کہ پھر دونوں فریقین اپنا موقف بیان کریں گے اسی قسم کا جو آج بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ دلائل کے لیے کوئی تاریخ رکھی جائے گی۔ تو یہ جو ایک وقت کا ضیاع یا وقت کا تھوڑا سا لنگر آن کرنا عمران خان کی رہائی کو، یہ اس کے ٹیکٹیکل آپ کو تکنیکی جو وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کیسز کے اندر یہ کیا گیا۔ دوسرا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی یہ خاصیت ہے کہ جلسہ جس روز ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جلسے کی چاند رات مناتے ہیں، اور جلسے سے پہلے جلسہ جو ہے ان کی کرنے کی روایت ہے۔ اور آج بھی جو ہے کہ جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مختلف یہ خبریں اس وقت جو ہے
کہ بدقسمتی سے اس بار جو ہے کہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے میں اس جلسے میں نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ کبھی یہ کرامت مغل صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر ذکر ہوا تھا، تو مجھے اگست کے بس میں 15 اگست کو اپنے دائیں پاؤں کے اندر 2 فریکچر ہوئے تھے، تو اب وہ ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے کہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور آج جو میرا میڈیکل چیک اپ ہوا اس کے بعد جو ہے کہ ڈاکٹرز نے مجھے کوئی ابتدائی طور کے اوپر کچھ چند قدم جو ہے کہ اس کے اوپر ہلکا بوجھ ڈال کے چلنے کی بھی انسٹرکشنز دیں کہ وہ آپ یہ پریکٹس شروع کر دیں کہ آپ کا جو فریکچر ہوئے تھے وہ ہیل اپ ہو چکے ہیں، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، تو اب آپ نے صرف ایکسرسائز کرنی ہے پاؤں کی، اور روز چند قدم اس کے اوپر چلنا ہے، ہلکا ہلکا وزن جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے کہ شاید جلسہ گاہ تو نہیں جا سکیں۔ دوسرا جو ہے کہ ابھی اس وقت کیونکہ میں ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتا، اور شہر کے اندر اس جلسہ گاہ سے پہلے ہی آپ نے پورے ملک کے اندر دیکھا ہوگا ریلیاں آئی، لاہور کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف شہروں سے فوٹیجز بھی آ رہی ہیں کہ جی وہاں سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے۔ اب اسلام آباد انتظامیہ نے جو 2-3 چالاکیاں کی اپنی طرف سے، بامر مجبوری 22 اگست کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے نتیجے میں NOC تو دینا پڑا، لیکن کل بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ 3 روٹ ایسے رکھے کہ مری سے آنے والا روٹ، مری آزاد کشمیر سے، اور پھر پنجاب GT روڈ والا روٹ، اور پھر اسی طرح سے پنڈی اسلام آباد کا روٹ جو ہے کہ اس کو 3 گنا زیادہ لمبا کر دیا گیا، اور اب اسلام آباد پنڈی کے مختلف شاہراہوں کے اوپر کنٹینرز جو ہے پہنچا دیے گئے ہیں، اور صبح سے جو ہے کہ وہ کنٹینر جو ہے کہ رات کسی لیٹ آورز کے اندر یا صبح ارلی مارننگ کے اندر ہی کنٹینر لگا کے شہر کو بند کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کا موقف تھا کہ ہم پنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے معمولات زندگی کو متاثر نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے کہ لمبا روٹ ان کو دے رہے ہیں تاکہ یہ باروبار بار رواد سے باہر جائیں، چک ویلی، چکری اور پھر موٹر وے سے تمام قافلے جو ہے کہ وہ پسوال سے ہوتے ہوئے سنگجانی کی طرف آئیں۔ لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے دانشور ہیں، اور پتہ نہیں یہ بھی سر کا ویژن ہے یا بڑے سر سے بڑے جو سر ہیں ان کا یہ ویژن ہے کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے 3 گنا پولیٹیکل ورکرز کو فاصلہ زیادہ طے کرنا پڑے گا، اور اسلام آباد پنڈی کے اندر متعدد شاہراہوں کو اور چوراہوں کو جو ہے کہ وہ کنٹینر لگا کے بند کر دیا جائے گا، اور معمولات زندگی بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سر کا ویژن ہے، تو اس پہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی بوکھلائی ہوئی ہے، عوام کا ڈر، عوام کا خوف، اور کتنی ان کو معلوم ہے کہ ان کی روٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے کہ جیسے آپ کوئی ایک درخت جو ہے کہ بغیر جڑوں کے اس کو زمین کے اوپر کھڑا کر کے اور دائیں بائیں اس کو ہلکی سی مٹی وٹی لگا دیں، یا کوئی 1-2 ٹیکیں لگا دیں، اس کے اندر جو اس قسم کے پاکستان میں آج کل جو سیاسی سائنسدان ہیں اور سیاسی جو مستری ہیں جو کیل ٹھوک کے حکومتیں کھڑی کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ٹیکیں لگائی ہوئی ہیں، بیساکھیاں لگائی ہوئی ہیں، کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، حکومت کو کھڑا کیا ہے، لیکن اس کی جڑیں نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی ہوا کا جھونکا، اگر کوئی ایک بڑا پبلک ریلا بھی گزرے اور اس کے جھونکے سے بھی حکومت گر سکتی ہے، تو وہ خوف کی علامت جو ہے کہ اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے کہ جگہ جگہ رکاوٹیں، پریشانی ہیں، اور اسلام آباد کے تمام تھانوں کے اندر کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر تھانے کو کہا گیا جی کہ آپ کم سے کم 700 موٹر سائیکل پکڑیں گے، اور اس میں جو ہے کہ بے شمار موٹر سائیکلوں کو اٹھایا گیا، اور حتیٰ کہ کچھ صحافیوں کے موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی پکڑ لے گی۔ اور ادریس صاحب ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں، کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کا بھی موٹر سائیکل اٹھا لیا گیا، وہ چھڑوانے گئے تو ان پہ تشدد بھی کیا گیا۔ تو اس وقت اس قسم کے واقعات آپ کو پنڈی اسلام آباد کے اندر نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک اچھا خاصا مجمع ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں یہ سنگجانی کے پاس جگہ دی گئی ہے، یہ جس طرح پوٹھوار کے اندر ناہموار زمین ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں کے اندر کچھ نسبتاً ہموار لیکن وہ ناہموار ہوتی ہے، اس کے اندر گڑھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ عین 24-48 گھنٹوں پہلے جو ہے کہ اس جگہ کو چینج کیا گیا، اور یہ بڑا وسیع و عریض میدان ہے، کوئی 5-7 لاکھ بندہ جو ہے کہ اس پہ آ سکتا ہے، اتنا وسیع جگہ ہے۔ لیکن وہاں پہ ابھی ایک دن کے اندر اندر جو ہے کہ ضروری سامان بھی پہنچا دیا گیا، اور کچھ جگہوں کے اوپر ٹریکٹر اور کرینز وغیرہ لگا کر جو ہے کہ بلیڈز لگا کر چیزوں کو ہموار بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ جلسہ کا ماحول بنایا جا سکے۔ دوسری طرف جو ہے کہ جو خبریں جن پہ ہم نے بات کی کہ آپ کو کہ ضیاء الحق صاحب اور حمید گل صاحب کی مرحوم ان کی روحیں جو ہے کہ وہ حلول کر چکی ہیں اس وقت پاکستان کی حکومت کی سیاسی جماعتوں کے اندر۔ اور ابھی ایک جو ہے کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں ایک اسرائیل تعلقات کے حوالے سے جو ہے کہ آپ نے ایک بلاگر کا
ایک آرٹیکل چھوٹا سا، اور اس کے اوپر جس طرح سے ڈھول اور باجے بجا بجا کے پاکستانی میڈیا جو ہے کہ کر رہے ہو جناب یہ تو لکھ دیا کسی نے کہ عمران خان ہی واحد ایسی امید ہے کہ جو پاکستان اسرائیل کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور یہ عمران خان ہی ہے جناب، یہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے یہودی ایجنڈا ہے، اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور یہ تو گولڈ سمتھ اور جمائمہ سمتھ یہ تو پہلے ہی یہودی لابی تھی، وہ شادی کے ذریعے جناب عمران خان تک پہنچی اور پاکستان میں پہنچی اور پاکستان کے نظام کو درم برم کر دیں گے۔ یہ وہ پروپیگنڈا تھا۔ اسی پروپیگنڈا کرنے والوں نے اچانک جو ہے کہ کہا یہ جو پکا مسلمان ہے، انتہا پسند مسلمان ہے، یہ تو طالبان خان ہے، یہ تو اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہتا ہے، خدا را اس کی امریکہ مدد نہ کرے یا اس کو سپورٹ نہ کریں یا اس کی حکومت کو سپورٹ نہ کریں۔ یہ بھی آپ نے بیانیہ دیکھا ہوگا۔ اب یہ جو اسرائیل والا منترا ہے یہ ابھی ماضی قریب کے اندر پاکستان کے تمام معتبر صحافی جو جنرل باجوہ سے تواتر کے ساتھ ملتے رہے اور بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی رہیں۔ اب اسرائیل سے تعلقات کون چاہتا ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور جنرل باجوہ نے کس کس صحافی کو یہ ٹاسک دیا، کس کس سیاستدان کو یہ ٹاسک دیا کہ اسمبلی کے اندر یا پبلک فورم کے اوپر جو ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کیجیے کہ اسرائیل سے تعلقات کے اندر کیا برائی ہے کہ اگر ہم تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو ہمیں تو معاشی فائدے ہوں گے، سفارتی فائدے ہوں گے، تجارتی فائدے ہوں گے، اور یہی بات جو ہے کہ وہ صحافیوں کو کہا کرتے تھے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جی، ایک نیشنل لیول کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے کہ اس کے فوائد نقصانات سامنے آنے چاہیے اور اس کے اندر ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے۔ اور عمران خان نے ہر بار جب بھی ان سے یہ بات کی گئی تو اس نے ہر بار یہ کہا آگے سے کہ نہیں، قائد اعظم کا جو وین تھا یا جو اصول تھا میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا، اور اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یا بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست اور بیت المقدس کو اس کا جو دارالحکومت تسلیم نہیں کر لیتا۔ یہ ایک دو ٹوک موقف ہے عمران خان کا جس کو ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ ضیاء الحق اور حمید گل کی روح جو ہے کہ وہ زندہ ہو کے مختلف لوگوں کے اندر حلول ہو گیا۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترم بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے کہ اسی قسم کے جہازوں سے پرچیاں پھینکی جاتی تھی، کمپین چلائی جاتی تھی، اور یہی جو آج بلکہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی آج جو ہے کہ حمید گل اور ضیاء الحق کے پیش رو جو ہیں کہ ان کے ایجنٹس بن کے جو ہے کہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی، یہ تاریخ کا سیاست کا یہ المیہ دیکھیں کہ جو بھٹو کے قاتل تھے اور جو بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے والے جو کردار تھے، آج وہی کردار پیپلز پارٹی خود ادا کر رہی ہے، اور انہی کا دست و بازو بن کے جنہوں نے بھٹو کو قتل کیا یا بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو بدنام کیا، ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ہم نے کہا تھا نا دو خبریں، اور دوسری خبر جو ہے کہ وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو اسلام آباد سے متعلق پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ جو ہے 2024 کا، اس کے اوپر دستخط کر دیے، اور یہ باقاعدہ جو ہے کہ عین جو ہے کہ 12 گھنٹے پہلے جب اسلام آباد میں 24 گھنٹے پہلے جو ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہے، تو یہ جلسے کے انعقاد، جلسے کے نظم و ضبط، جلسے کے ڈسپلن، شرائط کے اوپر عمل درآمد، اور اس سارے متعلق جو ہے کہ یہ قانون پاس کیا گیا۔ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف تیار ہو جائے، کل یہ جلسہ کریں گے، مختلف روٹس کی وائلیشن ہوگی، اب ان کے خلاف نئے مقدمات قائم ہوں گے، اور کیونکہ یہ بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ہو رہا ہے، وہ بار بار اڈیالہ جیل سے ہدایت کرتے ہیں کہ نہیں جلسہ ہر قیمت پر ہوگا، ہم ڈٹ کے کریں گے، تو اس لیے ایک نیا مقدمہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ بھی ہوگا کہ جناب ان کے حکم کے اوپر اتنے ہزار کارکنوں نے، اتنے نامعلوم ہزاروں کارکنوں نے، اب ان کے خلاف کس کس کا نام لیا جائے گا، اور بہت سے نامعلوم کے اندر جو ہے دوبارہ شاید اٹھائے جائیں گے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ ہونا ہے۔ اور صدر زرداری صاحب نے بیسیکلی ایک ایسے قانون کے اوپر دستخط کیا ہے کہ جو بدقسمتی سے جمہوری سپرٹ کے، جمہوری روح کے خلاف، آئین پاکستان کے بنیادی حقوق، سیاسی حقوق جو ہیں ان کے منافی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے کہ وہ بھٹو کی لیگیسی کے امین اپنے آپ کو وارث قرار دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے جو اس وقت جو اعمال ہیں، اور بالخصوص یہ جو ایکٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیا ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کی جو ہے کہ وراثت کا امین وہ دکھائی دے رہے ہیں، جو ہم نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے اندر ہوا ہے۔ اور میں اس وقت نوجوان تھا، کالج یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے جب بے نظیر کے خلاف حمید گل اور ضیاء الحق پروپیگنڈا کروایا کرتے تھے، اور جب زرداری صاحب کی شادی ہوئی اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی میں آئے تو اس وقت خود پیپلز پارٹی کچھ ذمہ دار لوگوں کا خیال تھا کہ زرداری صاحب نظریاتی طور کے اوپر جس قسم کے فرد ہیں،
یہ ضیاء الحق کے ایجنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اور یہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے، یہ بھٹو خاندان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے، میں ملتان ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ جو باتیں کرتے تھے، یہ پھر میڈیا کے اندر بھی کچھ دانشور بھی یہ باتیں کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی نفی کی اور کہا کہ نہیں، یہ ضیاء الحق کی باقیات کا پروپیگنڈا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس کو رد کیا تھا۔ لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی کے کچھ حلقے جو ہیں، اور وہ حلقے جو نظریاتی پیپلز پارٹی ہے، یا جو امیر مرتضیٰ علی بھٹو یا باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ اور کہتے ہیں جی کہ اصل بھٹو خاندان وہ ہے، ان کا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ زرداری صاحب جو ہے کہ یہ پلانٹ کیے گئے تھے۔ اور ابھی جو زرداری صاحب کا پچھلے 2 4 5 سال کے اندر جو نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کئی سال جو ہے کہ جیل کاٹے ہیں، اب اس کے اندر آپ جمہوری اصول کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں، اس میں بحث ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہیں، 2 3 اس کے اوپر آراء ہیں، لیکن ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہ رہے۔ لیکن جو پچھلے 2 3 سال ہیں اس کے اندر زرداری صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ اب تھک گئے ہیں، شاید وہ اب اصولوں کی سیاست نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرنی ہے، ضیاء کے نقش قدم کے اوپر چلنے والوں کے ساتھ مل کر سیاست کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو سارے اقدامات، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2019 میں عرفان صدیقی صاحب اسلام آباد کا جو قانون کرایہ داری ہے، کرایہ داری ایکٹ، اس کی زمرے میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ہتھکڑی لگائی گئی تھی اور بڑی مذمت کی گئی تھی پولیٹیکل حلقوں کے اندر۔ تو عرفان صدیقی صاحب اس وقت بعد میں جب رہا ہوئے تو پارلیمان کے اندر جو ہے کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے جو جوڈیشل پاورز ہیں وہ ختم کی جانی چاہیے۔ پھر وہ بل لاپتہ ہو گیا، پاس بھی ہوا، ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان کہیں لاپتہ ہو گیا۔ جس طرح سے افراد آج کل نامعلوم ہوتے ہیں، تو وہ بل بھی جبری گمشدہ ہو گیا یا لاپتہ ہو گیا، جس کا ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ بدقسمتی سے وہی عرفان صدیقی صاحب جو جوڈیشل پاور کی لیے ختم کرنے کے لیے قانون سازی کروا رہے تھے ڈپٹی کمشنر کے، آج انہوں نے قانون ایک ایسا پاس کروایا، وہ اس کے محرک ہیں کہ ڈی سی کو ایک اتنی لامحدود پاورز دے دی گئی ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر کو اور ایک تھانے دار کو، ایس ایچ او کو، کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ پلٹ سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جرم اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اگر تاریخ میں پولیٹیکلی کرائمز کے اندر لکھا جائے گا تو اس کے اندر اس کو بھی ایک جو ہے کہ سنگین جرم جو ہے تصور کیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔